ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہر قسم کے اشعار کی صرف ایک تشریح، مگر ٹھہریے، پیپر میں تو 5 تشریح آتی ہیں، تو کیا سب پر بار بار وہی ایک تشریح؟ اس کا حل یہ کیا گیا ہے کہ ایسا نظم کی تشریح کے لیے 3 اور ایسا غزل کی تشریح کے لیے 2 تشریحات بنائی گئی ہیں تاکہ ایک ہی تشریح بار بار دہرائی نہ جائے۔ ایسا غزل کی تشریح کے لیے ویڈیو الگ سے بنا دی گئی ہے، چینل پر جا کر ملاحظہ فرمائیں۔ تشریح کے الفاظ مشکل اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ لگے کہ طالب علم نے کتاب سے تشریح تیار کی ہے۔ مذکورہ شعر شاعر کی ذہنی پختگی اور وسعت مشاہدہ کا ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر کی اردو ادب سے نہایت گہری دلچسپی کا عکاس اور شاعر کی دور اندیشی کا بین ثبوت ہے۔ شاعر نے شعر کا سہارا لیتے ہوئے اپنا مطمع نظر ہم تک عمدہ اسلوب سے پہنچایا ہے۔ شاعر شعری زبان میں رقم تراز ہے کہ یہاں پر کتاب سے جو متعلقہ شعر ہے اس کا اصل مفہوم لکھیں 2 یا 3 لائنوں میں، تاکہ تشریح اپنے شعر کے مفہوم کا بھی احاطہ کرے۔ آخر میں آپ لکھیں گے یوں شاعر نے شعر کا سہارا لیتے ہوئے اپنا نقطہ نظر نہایت ہی دلکش انداز میں ہم تک پہنچایا ہے اور مثبت انداز میں اپنا مافی الضمیر بیان کیا ہے۔ درج بالا شعر شاعر کے نظریات و احساسات کا آئینہ دار بھی ہے اور وزن کے لحاظ سے ایک جامع شعر کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلی تشریح ختم ہو گئی۔ اس سلسلے کی دوسری تشریح ملاحظہ فرمائیں جی۔ یہ دوسری تشریح بھی ہر قسم کی تشریح پر مکمل صادر آتی ہے، فٹ ہو سکتی ہے۔ مندرجہ والا شعر میں شاعر نے مستحسن انداز میں اپنے خیالات کو شعری جامہ پہنایا ہے، جس سے شاعر کے ذوق کی ترجمانی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں شاعر کی شعری صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے وہاں پر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کو قوافی و بحور اور دیگر شعری تکنیکوں میں بھی ملکہ حاصل ہے۔ شاعر تک بندی کے بجائے مناسب الفاظ کے چناؤ میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ مذکورہ والا شعر میں شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دوبارہ سے آپ نے یہاں پر متعلقہ شعر کا اصل مفہوم لکھنا ہے 2 یا 3 لائنیں، تاکہ تشریح اپنے شعر کے مفہوم کا بھی احاطہ کر سکے۔ یوں شاعر نے الفاظ کا ایسا تانا بانا بنا ہے کہ شعر میں نغمگی کا عنصر پیدا ہو گیا ہے، اور یوں شاعر کا ذوق کمال کی بلندیوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ در حقیقت شاعر نے اپنے جذبات کو شعر کا پیرہن پہنا کر اپنی بات کو بڑے عمدہ انداز میں قاری تک پہنچایا ہے۔ یہاں پر شعر نمبر 2 کی تشریح بھی مکمل ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی تشریح کی طرف۔ درج بالا شعر سادگی، سلاست اور اثر آفرینی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ شعر شاعر کی فکر انگیزی کا عکاس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ساخت کے لحاظ سے ایک نادر نمونہ بھی ہے۔ شاعر نے نہایت ہی جامع اور نپے تلے الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے کمال دانش مندی سے اپنی فکر کا عکس قاری کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے۔ شاعر دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ درمیان میں آپ نے کتاب سے متعلقہ شعر کی تشریح 2-4 لائنوں میں لکھنی ہے، تاکہ تشریح اپنے شعر کا مفہوم مکمل طور پر ادا کر سکے۔ آخر میں آپ نے لکھنا ہے یوں شاعر نے شعری روایات کا پاس رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے خوبصورت لفاظی کا استعمال کیا ہے اور معاشرے کے اندر سے لیے گئے موضوع سے خط اٹھائے ہیں۔ مزید برآں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی مصداق چند الفاظ کی مدد سے وسیع موضوع کو جامعیت اور اختصار کا جامہ پہنایا ہے۔
عزیز طلباء، یہ 3 تشریح ہیں اور ہر تشریح باقی تمام تشریحوں پر مکمل فٹ ہو جاتی ہے۔